قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق اللہ العظیم۔ محترم اور مکرم سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جو ہم سب کا پالنے والا، خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے بہت سی عبادات لگائی ہیں۔ کچھ عبادات کا تعلق ہمارے جسمانی اعضاء کے ساتھ ہے، کچھ عبادات کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، کچھ عبادات کا تعلق ہمارے مال کے ساتھ ہے۔ پیارے بھائیوں، وہ عبادت، وہ نیکی کتنی بڑی کیوں نہ ہو یا کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، ہر عبادت اس کے قابل قبول ہونے کے لیے شریعت نے کوئی قواعد و ضوابط ذکر کیے ہیں، اور ان قواعد و ضوابط میں سے سب سے پہلی چیز کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کے لیے، وہ نیکی، وہ عبادت کتنی بڑی کیوں نہ ہو یا کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کا تعلق ہمارے دل سے ہو، ہمارے مال سے ہو، ہمارے جسم کے اعضاء کے ساتھ ہو، وہ عبادت تب تک اللہ کے ہاں ثواب کا باعث نہیں بنتی، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں اس نیکی کی حیثیت نہیں ہوتی، جب تک وہ نیکی، وہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہ کی جائے۔ اگر تو وہ نیکی، وہ عبادت صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، صرف اللہ کو خوش کرنا اور اپنے رب کی رضا کے لیے ہے، تو وہ نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کا اجر ہے، ثواب ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا نہیں تو یاد رکھیے، ایسی عبادات، ایسی نیکیاں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، دنیاوی کوئی مقصد ہے، دنیا میں شہرت، دنیا میں بلے بلے، اور اگر واہ مقصود ہے، تو یاد رکھیے ایسی عبادات، اجر تو دور کی بات، ایسی نیکیاں، ایسی عبادات ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات کہلوائی، اے پیارے پیغمبر، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے کہ مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت صرف رب کی رضا کے لیے کروں، صرف اللہ کو خوش کرنا مقصد ہو۔ اور پیارے بھائیوں، یہی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا بھی ہے کہ اے پیارے پیغمبر، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیارے پیغمبر فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا صرف رب کی رضا کے لیے ہے۔ اور پیارے بھائیوں،
اگر ہمارا بھی معاملہ کچھ اسی طرح ہے کہ ہم صرف جو بھی معاملات کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو پیارے بھائیو اللہ کے ہاں ہماری عبادات قابل قبول اور حیثیت رکھتی ہیں، وگرنہ یاد رکھیے پیارے بھائیو جو عبادات اللہ کی رضا کے لیے نہ کی جائیں ان کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو اللہ کے سامنے نہیں ہوتی۔ اور یعنی نیت کو درست کرنا، نیت کو صرف اپنے رب کے لیے خالص کرنا، جب بھی کوئی عبادت کریں، جب بھی کوئی نیکی کریں صرف رب کی رضا کے لیے کریں، دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو، دنیا کے اندر شہرت بلے بلے واہ واہ مقصود نہ ہو، لوگوں کے اندر ریاکاری، لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ امام ابن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعلم النیہ فإنها ابلغ من العمل، فرماتے ہیں خود بھی نیت کو درست کرو اور دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دو، سکھاؤ یہ بات کہ نیت کو درست کرو۔ کیوں؟ کہتے فإنها ابلغ من العمل، کہ نیت جو ہے یہ عمل سے زیادہ حیثیت اس چیز کی ہے۔ کیوں؟ پیارے بھائیو اگر نیت کے اندر کوئی کمی ہے، نیت کے اندر کوئی کوتاہی ہے، نیت کے اندر خرابی ہے، تو یاد رکھیے عمل کتنا خوبصورت بھی ہو، عمل کتنا پیارا بھی کیوں نہ ہو، سنت کے مطابق بھی ہو، یاد رکھیے پھر بھی اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں۔ اور اسی طرح پیارے بھائیو اگر عمل کے اندر کوئی کمی ہے، عمل کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، نیت بندے کی بڑی پیاری ہے، نیت بڑی درست ہے، عمل چھوٹا بھی ہے، یاد رکھیے پیارے بھائیو نیت اگر اچھی ہے، عمل کی کمی کوتاہی اللہ تبارک و تعالی نیت سے پوری کر دیں گے، لیکن نیت کی خرابی عمل کے درست اور خوبصورت ہونے سے پوری نہیں ہوتی۔ نیت کا درست ہونا سب سے پہلے، سب سے ضروری ہے اور سب سے مقدم ہے کہ بندہ جو کام کرے وہ صرف رب کی رضا کے لیے کرے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اپنی صحیح بخاری کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے جس حدیث کو ذکر کرتے ہیں اس پہ ذرا غور کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اگر نیت بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے تو یاد رکھیے اس کا اجر و ثواب بھی اسی طرح اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ اگر نیت کے اندر کمی ہے، نیت کے اندر خرابی ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، شہرت مقصود ہے، کوئی دنیاوی مقصد ہے، تو یاد رکھیے پیارے بھائیوں پھر وہ نیکی اللہ کے ہاں اجر کا باعث نہیں۔ اسی لیے فرماتے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے۔ اس حدیث پر غور کریں، لفظ اعمال یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کے بعد النیات یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندوں کے نیک اعمال محفوظ ہیں، اسی طرح ہر عمل کی جو بندے کی نیت تھی وہ بھی اس عمل کے ساتھ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور اللہ کے ہاں وہ بھی اسی طرح درج ہے جس طرح بندے کے نیک اعمال درج ہیں۔ پیارے بھائیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنی صحیح بخاری میں ایک نمبر حدیث صحیح بخاری کی سب سے پہلے اسی لیے ذکر کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں تاکہ صحیح بخاری پڑھنے والا پہلے دن سے جب پہلی حدیث پڑھے، پہلی حدیث پڑھنے کے ساتھ ہی اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کر لے کہ میں نے جو کچھ پڑھنا ہے، جو کچھ پڑھانا ہے اور اس کے بعد جو کچھ عمل کرنا ہے وہ صرف رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا۔ اور پھر صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کی طرف آئیں۔ اللہ اکبر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب سے پہلی جو حدیث اپنی صحیح مسلم میں ذکر کی، صحیح بخاری کی حدیث کے راوی، پہلی حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صحیح مسلم کی سب سے پہلی حدیث کے راوی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔
فرماتے ہیں اذ طلع علینا رجل، باہر سے ایک آنے والا آیا، یہ کیسا ہے؟ فرماتے ہیں شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید کپڑے تھے، شدید سواد الشعر، اور سر کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے۔ فرماتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، یہ جو آنے والا تھا نہ تو اس بندے پر کوئی سفر کے آثار نظر آ رہے تھے کہ بندہ سے کہیں سفر کر کے آیا ہے، گرد و غبار پڑی ہو، اور فرماتے ولا یعرفہ منا احد، فرماتے ہم میں سے بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہیں آس پاس کسی گاؤں میں رہنے والا ہے، ہم میں سے بھی کوئی اس کو نہیں جانتا تھا۔ فرماتے حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور آ کے کہتا کیا ہے، بیٹھا کیسے ہے؟ فرماتے فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کے بیٹھ گیا، یعنی بڑا قریب ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ کے بڑے ہی ادب و احترام سے، جیسے کسی استاد کے سامنے ایک شاگرد بیٹھتا ہے، بڑے ادب و احترام سے بیٹھ گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے رسول مجھے بتائیے اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنا، نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اللہ استطاعت دے تو بیت اللہ کا حج کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ کہتا صدقت یا رسول اللہ، سوال کرنے والا کہتا اللہ کے رسول آپ نے بالکل درست فرمایا، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فعجبنا لہ یسألہ ویصدق، ہم نے بڑا تعجب کیا، یار عجیب انسان ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی کہتا ہے آپ نے درست فرمایا جی، آپ نے صحیح کہا۔ پھر دوسرا سوال کرتا ہے، کہتا اللہ کے رسول اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالیوم القیامہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور جو کچھ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا تقدیر پہ ایمان لانا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال کرتا ہے، کہتا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے نیکی کس کو کہتے ہیں، احسان کیا ہے، حقیقی نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ایسے عبادت کرو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا اس طرح مخلص ہو کے اپنے رب کی عبادت کرو، اتنی توجہ سے اتنے دھیان سے اپنے رب کی عبادت کرو کہ جیسے اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اس طرح توجہ سے عبادت کرو۔ اگر بندے کا ایمان اتنا بلند نہ ہو کہ بندہ یہ تصور کر سکے کہ میں اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، فرمایا پھر کبھی یہ نہ بھولے فإنہ یراک، تمہارا رب تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ پھر چوتھا سوال کرتا ہے، کہتا اللہ کے رسول اخبرنی عن الساعہ، مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سوال کرنے والے قیامت کے بارے میں جتنا تجھے پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے، تو نہیں جانتا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر کہتا اللہ کے رسول فاخبرنی عن امارتها، اللہ کے رسول پھر قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک، اللہ اکبر، فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے نزدیک ان تلد الامۃ ربتها،
لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی۔ کیا مطلب؟ لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی کہ والدین کے ساتھ اولاد اس طرح مخاطب ہوگی جیسے کسی غلام اور لونڈی کو بلایا جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ ایسے گفتگو کریں گے، ایسے ان کو بلائیں گے جیسے کسی غلام اور لونڈی کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ قیامت کے نزدیک اولادیں نافرمان ہوں گی۔ اور فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وترى الحفاة العراة العالة، فرمایا یہ وہ غریب لوگ جن کو پہننے کے لیے جوتا تک نہیں ملتا، جن کے پاس پہننے کے لیے لباس تک میسر نہیں، یہ بکریوں کے چرواہے، فرمایا مال اتنا کثرت سے ہوگا، مال کی اتنی فراوانی ہوگی، یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنا کے فخر کریں گے، میری کوٹھی، میرا بنگلہ سب سے بڑا، سب سے اچھا، سب سے پیارا، بڑی بڑی بلڈنگوں میں، بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبث ملیا ثم مشى، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جواب دیے یہ بندہ کچھ دیر ٹھہرا اور اٹھ کے چلا گیا، ابھی جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کا بہتر پتہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فَإِنَّهُ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ تو جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، حقیقی نیکی کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، حدیث بیان کرنے کا مقصد کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ حقیقی عبادت، حقیقی نیکی وہ ہے کہ بندہ اتنی توجہ سے، اتنے دھیان سے اپنے رب کی عبادت کرے کہ جیسے بندہ اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، صحیح مسلم کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی لیے سب سے پہلے اپنی صحیح مسلم میں اس حدیث کو ذکر کیا تاکہ پہلے دن سے صحیح مسلم کی پہلی حدیث پڑھنے والا اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کر لے کہ میں نے جو کچھ پڑھنا ہے، جو کچھ پڑھانا ہے اور اس کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ صرف رب کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس طرح تربیت کیا کرتے اور ان کو نیت کی اصلاح کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درس دیا کرتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ سے کہتے ہیں اے معاذ، یمن کی طرف تمہیں گورنر بنا کر، مبلغ بنا کر بھیج رہا ہوں، ہو سکتا ہے معاذ تو واپس آئے اور تو مجھے دوبارہ نہ دیکھے، میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو، اللہ کے رسول ان کو الوداع کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے بہت سی نصیحتیں کی، جن میں سے ایک نصیحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو یہ بھی کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا معاذ اخلص عملک یکفیک العمل القلیل، اے معاذ اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادات کو صرف اپنے رب کے لیے خالص کر لو، تمہارے تھوڑے عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائیں، تھوڑے اعمال بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ میرے پاس اعمال لے کے آنے ہیں، وگرنہ کتنے صحابہ جو اسلام میں داخل ہوئے اگلے ہی لمحے شہید ہوئے، غزوہ کے اندر شہید ہوتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اللہ کی جنتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ کتنے گنوں نے اعمال کیے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات اور کامیابی کے لیے معیار کیا ہے؟ کیا اعمال کی کثرت ہے؟ اعمال کی مقدار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کی کثرت، یہ مقدار، یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعتبار جو ہے وہ معیار کا ہے۔ اور معیار کیا ہے؟ کہ وہ عمل صرف رب کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، دنیاوی اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے عملوں کی بڑی حیثیت اور ویلیو ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں رب عمل، بڑے پیارے الفاظ، کہتے ہیں رب عمل صغیر تعظمہ النیہ
وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ، کہتے کتنے ہی ایسے چھوٹے چھوٹے بندہ نیکی کے کام کرتا ہے لیکن نیت بڑی خالص ہوتی ہے، اور نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام اللہ کے ہاں بڑی حیثیت اور ویلیو رکھتے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وَرُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ، اور کتنے ہی چھوٹے چھوٹے عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ، اور کتنے ہی ایسے بڑے بڑے بندہ نیکی کے کام کرتا ہے لیکن نیت رب کے لیے خالص نہیں ہوتی۔ دنیاوی کئی ایسے مقاصد ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اس طرح نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ بڑے بڑے نیکیوں کے کام جو ہے وہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں رکھتے، وہ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیو، رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، فرمائے ایک روپیہ جو خرچ کرتا ہے، ایک روپیہ فرمائے اس کی مثال ایسے سمجھ لے کہ جس طرح ایک دانہ گندم کا کوئی زمین میں بوتا ہے، اللہ ایک دانے کے بدلے 7 سٹے نکالتے ہیں، 7 سٹے جو ہیں ہر سٹے میں سے 100 دانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتے ہیں۔ فرمائے اسی طرح جو اللہ کے لیے نیکی کا کام ایک کرتا ہے، اللہ ایک کے بدلے 10 اور 10 کے بدلے بلکہ فرمایا 100 اور 700 گنا تک اللہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا پھر 700 گنا تک کی بس نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا جتنی بندے کی نیت خالص ہے، جتنا بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہے، وہ 700 نہیں بلکہ اللہ 700 سے بھی بڑھا کر کئی گنا تک اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے جو 1 روپیہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تصدق بتمرۃ من مال طیب، فرمایا جو بندہ اپنے عمدہ بہترین حلال کی کمائی کے مال میں سے ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرمایا ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ اور کوئی اس طرح مال کو قبول بھی نہیں کرتا، صرف حلال جو مال ہے اللہ اسی کو قبول کرتے ہیں، اسی کو لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ اس طرح حلال کمائی سے کمایا ہوا مال اس کی ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرمایا یقبل اللہ بیمینہ، اللہ اپنے بندے سے اپنے دائیں ہاتھ سے اس چیز کو لیتے ہیں، جو بھی چیز بندہ خرچ کرتا ہے اللہ دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں۔ فرمایا ثم یربی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کھجور کو لے کے اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے مثال دے کے سمجھایا، یربی احدکم فلوہ، فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی بندہ کسی جانور کا چھوٹا سا بچہ لیتا ہے، بکری کا بچہ لے لے، کسی بھی چیز کا چھوٹا سا بچہ لیتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بڑا کرتا ہے، موٹا تازہ کرتا ہے، فرمایا کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل جبل عظیم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تمہاری ایک کھجور جو بڑے بہترین عمدہ مال سے بڑی پیاری نیت سے اللہ کے لیے خرچ کی گئی، اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے لے کے اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، حتی تکون مثل جبل عظیم، حتیٰ کہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی مثل وہ ایک کھجور ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت اعمال کی ضرورت نہیں، اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ کتنے خلوص سے، کتنی محبت سے، کتنا اس کے دل میں تقوی پرہیزگاری ہے، کتنے خلوص سے میرے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے صحابہ کا درہم علی 100,000 دراہم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بھی بعض دفعہ ہوتا ہے ایک درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وکیف ذالک، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کوئی بندہ اس کے پاس فَإِنْدَهُ درہمان، صرف 2 درہم ہے، مثلا میرے پاس 2 درہم ہے، میں ایک نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور دوسرا بندہ اللہ نے کروڑوں اربوں روپیہ دیا اس کو، بڑا مال و دولت اور کھلا پیسہ ہے، فرمایا وہ آتا ہے وہ اپنے مال سے 1,00,000 روپیہ دے کے
اٹھاتا ہے اور کسی کے لیے خرچ کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو تو اللہ نے اربوں خربوں دیا، جس میں سے اس نے 1,00,000 روپے اللہ کے راستے میں دے دیا، یہ اس کی بیچارے کی ساری زندگی کی کمائی، ساری جمع پونجی صرف 2 درہم ہے، فرمایا اس نے اپنی گویا کہ آدھی جو ہے ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا 1 درہم اس کے 1,00,000 درہم سے بھی زیادہ باری اور زیادہ اہمیت والا ہے اللہ کے ہاں۔ پیارے بھائیوں، اگر اخلاص کے ساتھ بندہ عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بڑا ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بڑے ہی پیارے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی کثرت نہیں دیکھتے، ہمارے اعمال کتنے زیادہ ہیں، اللہ صرف یہ دیکھتے ہیں ہم کس دل سے خرچ کرتے ہیں، اللہ سے کس قدر ڈر کے خرچ کرتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کے لیے محبت کتنی ہے، ہمارے دل میں اللہ کے لیے خلوص کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا پیارا ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو تمہارے دلوں کا تقوی، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری، تمہارے دلوں کا خلوص جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، کون کتنے خلوص سے اپنے رب کے لیے کام کرتا ہے، کون کتنے خلوص سے اپنے رب کے لیے نیکی کرتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کو صرف رب کے لیے خالص کرنے کی کوشش کرو، دنیاوی جو مقاصد ہیں ان کو دور کر دیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگو یہ بات یاد رکھ لو، الا خبردار ہو جاؤ، فرمایا ان فی الجسد مضغہ، فرمایا جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا حصہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو سارا جسم درست رہتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو الا وہی القلب، لوگو خبردار وہ کون سا حصہ ہے، فرمایا وہ دل ہے، اگر دل درست ہے سارا جسم درست ہے، اگر دل خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سارے بندے کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں نیت کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے، اس لیے اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے صرف خالص کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی لیرائی فقد اشرک ومن تصدق لیرائی فقد اشرک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ نماز اس لیے پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا بندہ شرک کرتا ہے۔ اب ہم غور کریں اپنی نمازوں پر، پیارے بھائیو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ نماز کے اندر کھڑے ہیں، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، کوئی بندہ آیا اس کے آنے کی وجہ سے اگر ہمارا قیام مزید لمبا ہوتا ہے، قیام بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑا خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے رکوع اور سجدے مزید لمبے ہو جاتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، تو پیارے بھائیوں پھر ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ رکوع سجدے قیام لمبے ہونے چاہیے، خوبصورت اور پیارے ہونے چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف رب کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی لیرائی فقد اشرک، جو بندہ اس لیے نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ کہیں بڑا نمازی بندہ ہے، بڑا پکا نمازی ہے، ساری نمازیں پڑھتا ہے، دنیا میں اگر یہ مقصد ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں کے اندر بلے بلے اور واہ واہ ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا بندہ بھی شرک کرتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَمَن تَصَدَّقَ لِيُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ، جو بندہ صدقہ اس لیے کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا بندہ بھی شرک کرتا ہے۔ اب ہم غور کریں پیارے بھائیوں، خصوصاً یہ معاملہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ ذہن ہے کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دیا، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دی، کسی کے گھر میں راشن پہنچا دیا، یقین کریں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پورے محلے میں پورے علاقے میں خبر نہ پہنچا دیں میں نے فلاں کے ساتھ تعاون کیا، میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ اس طرح کام کیا،
ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری نیکی قبول ہی نہیں ہوگی. استغفراللہ. پیارے بھائیوں، بہت سے بھائی کسی کو صدقہ دیتے ہیں، آٹے کا تھیلا دیتے ہیں، کسی کے گھر میں راشن پہنچاتے ہیں، اللہ کی قسم وہ لینے والا بیچارہ شرما رہا ہوتا ہے، اور 10 بندے ایک تھیلا پکڑ کے اپنی تصویر بنا رہے ہوتے ہیں، اور اگلے دن پوری دنیا پر سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں یہ تصویریں شائع ہو رہی ہیں. لینے والا بیچارہ شرم سے اسی وقت مر جاتا ہے کہ کیا میری پوری دنیا میں تشہیر کر دی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے صدقات تب تک قبول ہی نہیں ہوں گے کہ جب تک ہم لوگوں کو سب کو بتا نہ دیں. پیارے بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا. اللہ اکبر. ہم میں سے ہر بندہ کون اپنے گناہ کو نہیں چھپاتا؟ کمیاں کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح ہم اپنی کمیاں کوتاہیاں اور اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اس طرح ہمیں اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے تھا اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاتے. اب غور کریں پیارے بھائیوں، یہ وہ صدقہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیسے ہونا چاہیے تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے 7 قسم کے وہ لوگ، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے وَرَجُلٌ تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ بھی بندہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے خرچ کیا کیا. ہونا ایسے چاہیے تھا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جب تک سارے علاقے میں اور پوری دنیا میں تشہیر نہ کر دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میری نیکی قابل قبول نہیں ہوئی. پیارے بھائیوں، اس بات کا خیال کیا کریں جو غرباء اور مساکین اور اس طرح لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، پیارے بھائیوں اس کو چھپانے کی کوشش کیا کریں. ایسے لوگ لینے والے بیچارے بڑے شرمندہ ہوتے ہیں اس چیز سے کہ ہماری تصویریں اور ہمارے بارے میں پورے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. اس چیز سے پیارے بھائیوں پرہیز کرنا چاہیے. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، اپنا روزہ ہم دیکھیں صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے. ہمارے حج اور عمرے صرف رب کی رضا کے لیے ہونے چاہیے. اگر تو صرف گھر کے باہر تختی لگوانا مقصود ہے، فلاں حاجی صاحب کا گھر ہے، پیارے بھائیوں حاجی صاحب کہلوانا مقصد نہ ہو، حاجی صاحب لکھوانا مقصد نہ ہو. حج عمرے کریں رب کی رضا کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانیاں کرتے ہیں کئی اللہ نے جن کو طاقت دی، بڑے بڑے اونٹ، 100 اونٹ، 100 گائے اور کتنے ہزاروں بکرے ذبح کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر تشہیر اور اخبارات میں اس کی نشر کیا جاتا ہے. پیارے بھائیوں سب کچھ ہونا چاہیے لیکن رب کی رضا کے لیے. اللہ کی قسم اگر لوگوں کو دکھانا مقصد ہے، تمہارے 1000 چھوڑ کے لاکھوں اونٹ بھی ہوں اور دوسری طرف ایک عام بندہ بیچارہ اللہ کی رضا کے لیے ایک بکرا بھی ذبح کر دے، اللہ کے ہاں اللہ کی قسم اسے ایک بکرے کی زیادہ ویلیو اور حیثیت ہے تمہارے لاکھوں اور کروڑوں اونٹوں سے جو صرف رب کی رضا کے لیے کیا جائے. اور دوسری طرف اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی رضا اور لوگوں کو خوش کرنا مقصد ہے. یاد رکھیے پیارے بھائیوں تھوڑے عمل بھی اگر اللہ کے لیے ہیں اور نیت خالص ہے، اللہ کے ہاں ان کی بڑی حیثیت اور بڑی ویلیو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بڑے ہی قابل قبول اور بڑی حیثیت رکھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اماں حوا سے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کنبے قبیلے صرف تعارف کے لیے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ کنبے قبیلے برادریاں ان چیزوں کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں. اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس کے دل میں جتنا تقوی پرہیزگاری اور جو جتنا زیادہ اپنے رب کے لیے مخلص ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ محترم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس بندے کا احترام کرتے ہیں. پیارے بھائیوں بہت سے ایسے معاملات کہ بعض دفعہ بندہ چھوٹا سا عمل کرتا ہے لیکن اخلاص اتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کے چھوٹے سے عمل کو اللہ بہت بڑا بنا دیتے ہیں. بہت سی ایسی مثالیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لقد رأیت
لقد رأيت رجلا في الجنة يتقلب بشجرة قطعها عن ظهر الطريق تؤذي المسلمين۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک ایسے بندے کو ٹہلتے ہوئے دیکھا کہ جو بندہ جنت کے اندر کیوں گیا ہے، ایک درخت اس نے دیکھا، اس کی ٹہنی جو راستے میں لوگوں کو گزرنے والے مسلمانوں کو پریشان کرتی تھی، اس ٹہنی کو اس درخت کو کاٹ دیا۔ فرمایا اس کاٹنے کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو جنت عطا کر دی۔ کتنا کا بڑا عمل ہے پیارے بھائیوں، یہ چھوٹا سا عمل لیکن صرف رب کی رضا کے لیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگ پریشان نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جنت عطا کر دی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فاحشہ عورت کا بھی تذکرہ کیا جو ساری زندگی فاحشہ رہی اور اسی طرح بدکاریاں کرتی رہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دن کنویں کے پاس آئی، پانی پیا، جب دیکھا کہ کتے کا ایک بچہ پیاس کی وجہ سے زمین کو، گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے کنویں سے پانی نکال کے کتے کے بچے کو پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت عطا کر دی۔ پیارے بھائیو عمل چھوٹا سا ہے لیکن صرف رب کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو بھی جنت عطا کر دی۔ اسی طرح پیارے بھائیو کتنے ایسے عمل بندہ عمل نہیں بھی کرتا اللہ پھر بھی اس کو ثواب عطا کر دیتا۔ بندہ عمل نہیں بھی کرتا، صرف نیت رکھتا ہے کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کو اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا ان اقواما خلفنا بالمدینۃ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ، ہم تو 700 کلومیٹر سفر طے کر کے تبوک گئے ہیں، واپس آئے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے کتنے ایسے لوگ جو مدینے کے اندر موجود ہیں، کسی جگہ وہ ہمارے ساتھ نہیں گئے، فرمایا لیکن الا وهم معکم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر میں انہیں ہمارے برابر رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حابسہم العذر، فرمایا عذر کی وجہ سے، کوئی بیمار تھا، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، کوئی کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی عذر تھا، لیکن نیت ان کی خالص تھی کہ اللہ ہمیں بھی دیتا تو ہم بھی ساتھ جاتے، اللہ ہمیں بھی مال دیتا ہمارے پاس بھی سواری ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے عذر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ہمارے برابر ثواب عطا کیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے بارے میں فرمایا کوئی بندہ کسی کے پاس مال و دولت دیکھتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں بڑا مال و دولت خرچ کرتا ہے، غریبوں کے اندر تقسیم کرتا ہے، مسجد مدرسے بناتا ہے، اور بندہ کہتا ہے لو کان عندی مالا لعملت مثل عمل فلان، اگر اللہ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی فلاں کی طرح اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اس طرح مسجد مدرسے بنواتا اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ اپنی نیت میں اگر سچا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندے کی نیت کے سچے ہونے کی وجہ سے خرچ کرنے والا اور یہ خواہش اور امید رکھنے والا دونوں اجر کے اندر برابر ہے، اللہ دونوں کو اجر عطا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں ہم بھی کر سکتے ہیں، اللہ فلاں بندہ بڑا نیک کام کرتا ہے، اللہ بڑا نیک ہے، اللہ بڑا پیسہ دیا ہے، اللہ مجھے بھی عطا کر، اللہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال میں بھی وہ سارے اجر و ثواب لکھیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتب اللہ لہ حسنۃ کاملہ، اللہ کے نبی فرماتے جو بندہ کسی نیکی کے کام کی نیت کرتا ہے، نیت صرف کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے کتب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں حسنۃ کاملہ، اللہ اس بندے کے نامہ اعمال میں مکمل ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْمَلْ، اگر وہ کرتا بھی نہیں ہے، اور دوسری ساتھ فرمایا فَإِنْ عَمِلَهَا، جب وہ کر لیتا ہے كَتَبَ اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 أضعاف، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ نیکی پہلے نیت کی تھی اللہ نے ایک لکھ دی، اب وہ نیکی کر لیتا ہے اللہ ایک ایک نیکی کے بدلے 700 گنا کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اگر نیکی کی بھی نہیں پھر بھی ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال میں لکھ دی۔ اور پیارے بھائیوں بہت سی باتیں، بہت سے معاملات اسی طرح اگر یاد رکھیں، یہ تو وہ باتیں اگر
ہمارے اعمال ہماری نیکیاں بڑی چھوٹی ہیں لیکن نیت خالص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر و ثواب دیں گے۔ اور دوسری طرف اگر عمل بہت بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں، نیت درست نہیں ہے تو ایسے اعمال ہمیں جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ کون؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو بلائیں گے، شہید کو بلایا جائے گا۔ علماء سے آپ نے شہید کے بڑے مقام اور بڑے مرتبے جنت کے اندر سنے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہید کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ساری اس کی دنیا کی نعمتیں یاد کروائیں گے، بندے تمہیں یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، یہ کہے گا اللہ سب کچھ ملا۔ اللہ کہیں گے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا اللہ اس سے بڑھ کے کیا، میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے سب کچھ کیا لیقال، تاکہ لوگ یہ بات کہیں کہ انہو شجاع، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑی تیری بہادری کے چرچے ہو جائیں، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ لوگوں کے اندر بلے بلے واہ واہ مقصود تھی، لوگوں میں نام پیدا کرنا مقصد تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو پکڑ کے جہنم میں گرا دیا جائے۔ چھوٹا عمل ہے پیارے بھائی، بہت بڑا عمل ہے لیکن نیت درست نہیں تو یاد رکھیے ایسے اعمال ہمیں جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ دوسرا بندہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قاری قرآن، قاری قرآن، قرآن پڑھنے والا، دین سکھانے والا، دین سیکھ کے اور لوگوں تک پہنچانے والا، خود عمل کرنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اس کو بھی اللہ ساری نعمتیں یاد کروائے گا، ساری یہ نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں جی آپ نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ اس سے بڑھ کے کیا، تو جانتا ہے ساری زندگی قرآن سناتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو بھی غلط ہے، اپنے بات میں غلط ہے۔ اللہ فرماتے تو بھی اسی لیے سب کچھ کرتا رہا لیقال انک قاری، تاکہ لوگ کہیں بڑا قاری ہے، بڑی پیاری آواز ہے، بڑا لمبا سانس ہے، بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ لوگوں کے اندر شہرت، بلے بلے واہ واہ مقصود تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو بھی حکم دیا جائے گا، اس کو بھی جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تیسرا بندہ وہ مال خرچ کرنے والا، لوگوں کے اندر مال کو خرچ کرنے والا، اللہ اس کو بھی ساری نعمتیں گنوائیں گے، اعتراف کرے گا اللہ سب کچھ ملا۔ اللہ فرمائیں گے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا اللہ تو جانتا ہے میرے در پہ کوئی بھی آتا تھا کبھی خالی نہیں بھیجتا تھا، اللہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیا کرتا تھا، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور اس طرح میرے دسترخوان چلتے رہتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو بھی اس لیے سب کچھ کرتا رہا لیقال انک سخی، تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے، اس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ لوگوں کے اندر بلے بلے واہ واہ مقصود تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا اس کو جہنم میں گرا دیا جائے۔ اب یہ غور کریں یہ چھوٹے عمل نہیں ہیں، یہ تینوں عمل اجر و ثواب اگر نیت صحیح ہو، اللہ کے رسول نے بڑے مقام و مرتبے ان کے بتائے، لیکن اگر نیت درست نہیں تو پیارے بھائیوں بڑے بڑے عمل ان کی بھی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں، اللہ کے ہاں بالکل بیکار ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اگر عمل چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، نیت بندے کی درست ہے تو اللہ کے ہاں وہ بڑی حیثیت اور ویلیو رکھتے ہیں۔ آخری حدیث صحیح بخاری کی بیان کر دوں، آپ نے علماء سے وہ 3 غار والوں کا واقعہ تو سنا ہوگا۔ اللہ اکبر پیارے بھائیوں، وہ عمل ہم اپنی زندگی میں یاد رکھیں جو صرف اور صرف ہم نے رب کی رضا کے لیے کیا ہو، جو ہمارے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، کوئی نیکی کسی کے ساتھ، کوئی عبادت، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ ایسے عملوں کو پیارے بھائیوں کبھی معمولی نہ سمجھے، بڑے قیمتی عمل ہے، اللہ کی قسم بڑے قیمتی عمل ہے۔ ایسے اعمال اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کیا کریں۔ وہ تینوں غار والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کیا اپنے صحابہ کے سامنے واقعہ، وہ سفر میں جا رہے تھے، طوفانی بارش آئی، تینوں غار کے اندر چلے گئے۔ فرمایا غار کے اندر گئے، اوپر سے پتھر گرا، غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پتھر ہلنے کا نام نہیں لیتا، ذرا بھی اندر روشنی نہیں آ رہی، تینوں اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے ہیں لا ینجیکم من هذه الصخرة الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، یہاں سے اب بچنا نہیں ہے، اب مرنا ہی مرنا، یہاں سے ایک ہی چیز ہے اگر بچنا چاہتے ہو، اپنے وہ عمل جو صرف رب کی رضا کے لیے کیے ہیں ان کو یاد کر کے اپنے اللہ سے دعا کریں، اللہ پھر نجات دے دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تینوں نے باری باری اپنے ایسے اعمال جو صرف رب کی رضا کے لیے کیے تھے، تفصیل کا وقت نہیں،
تینوں نے اپنے اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے رکھ کے دعا کرتے ہیں، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما کنا فی، اللہ تو جانتا ہے میں نے وہ نیکی صرف تیری رضا کے لیے کی تھی، اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے اللہ یہاں سے نجات عطا کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے پتھر کو حکم دیا، آہستہ آہستہ تینوں کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا اور وہ غار سے نکل گئے۔ پیارے بھائیو، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے وہ اعمال جو صرف رب کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے رکھ کے دعا کیا کرے، اللہ تو جانتا ہے فلاں غریب کے ساتھ تعاون کیا، اللہ فلاں مسجد مدرسہ بنایا، اللہ میں نے فلاں کے گھر میں راشن پہنچایا، اللہ فلاں کی بیٹی کی شادی کی، اللہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ کوئی نہیں جانتا، اللہ دنیاوی کوئی مقصد بھی نہیں تھا، اللہ بیمار ہوں اللہ شفا دے دے، اللہ مال کی ضرورت ہے اللہ مال دے دے، اللہ اولاد کی ضرورت ہے اللہ اولاد دے دے۔ اپنے ایسے اعمال اپنے اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ایسے اعمال کی وجہ سے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے ہر قسم کے نیکی کے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ پیارے بھائیو، ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اسی ہماری مسجد عائشہ میں محبوب عوام حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے، اور اسی طرح آج رات بعد از نماز عشاء مقام مصطفیٰ کانفرنس جامعہ مسجد احسان اہل حدیث محلہ اعظم آباد گلی نمبر 2 میں اس میں انشاءاللہ ہوگی، اور اس میں حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب آف ساہیوال، اور اسی طرح قاری سرفراز حیدر صاحب، اور اسی طرح حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب آف اکاڑا انشاءاللہ سب خطاب فرمائیں گے۔ سب بھائی ادھر بھی پہنچنے کی کوشش کیجیے گا۔ الحمدللہ